بھائی اسانا خطبہ بنے کی کرنا ہے پیا. ہم پہلی شے دیکھتے ہیں، سن، ہم پہلی شے ایمان دیکھتے ہیں، اور ایمان پیدا ہوتا ہے کفر مخالفت سے. دوسری شے دیکھتے ہیں غیرت، غیرت تھی بہن دی دین دی، بد مذہباں بد بنا بےمان کفار نال غیرت کی رکھتا ہے. تیسری شے دینے ادب، پاویں خطبہ دے پاویں نہ دے. دلے اشتہار چھاپ چھاپ کے رب رسول دے نام تے جامع نظامی والے ٹکے ٹکے دی شہرت واسطے دلے اپنے لڑکیاں نوں داخلے واسطے کٹھے کرنے واسطے ایڈے وڈے اشتہار چھاپ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پتہ نہیں کی کچھ لکھ کے نالیاں کٹیاں چھٹتے نے جڑے پوتر دے پتر کی آنا انہاں ایما ویکھا انہاں دا. دس ایسے ملا کھادو دے، ایسے ملا کھادو دے ایمان نال دس کنے اشتہار نے جڑے داتا دربار دے نال پیشاب دے وچوں ساڈے سنگی چکدے روزانہ. اوتے تانوں شرم نہیں آوندی؟ یعنی ایمان نال دس نہیں ہوندا پیشاب دے ٹٹیاں تینوں جو پتہ ہے تیرا پیو ایتھے میں بھایا انہیں تلک کے نالیے جا پینا، تو بہان نال مجرم ہونا کہ نہیں ہونا؟ دس پوچھا سے چکتے سن تھی لانتی بھائی ایمان سور گستاخ رسول انہوں آخ دشمن اسلام دے انہوں آخ قاتل دین دے انہوں آخ تو خالی آپ کا ماشاء اللہ جی بخاری آگے پڑی ہوئی ہے آگے نہیں دیکھتے، سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ پڑی ہوئی آگے ہے، یہ خود ہی ویکھے گا جنہوں نہ دین دا پتہ نہ اسلام دا پتہ، نہ دین دا پتہ، نہ مذہب دا پتہ، نہ انسانیت دا پتہ، نہ اخلاق دا پتہ، نہ کفر دا پتہ، کچھ اس کا مطلب بتاؤں؟ مرزائی جنت میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے مرزائی جنت میں ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ انہوں نے کہہ لیا. اوئے یہ دس مینو تشریح میں کرا پتر دورہ حدیث اتنے تو پڑھنا پیا. عبد الطوائف جڑا ہے انہیں کی مطلب کیتا ہے، کھادو نے کی مطلب کیتا ہے جی میں جی کیتی بیٹھا مطلب بھی نہیں بیٹھا. اور دس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم سے آ اٹھا، آپ نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یصبح الرجل یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا بندہ، سویرے شام کو سویرے مومن شام کو کافر، شام مومن سویرے کافر ہو جائے گا. اس حدیث کا مطلب بتا دیا. اس حدیث کا مطلب بتا کے آپ نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ اگر آسمان سے کوئی پتھر برسے تو نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں گرے تو کسی منافق کے سر میں پتھر نہیں گرے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مشکات شریف میں جو حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یوشک من یاتی زمان حل الناس لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه ومساجد ومعابد وهي قراب من الهدى علماءهم شر من تحت عظيم السماء من عندهم تخرج الفتنه وفيهم تعود. فرمایا قریب یقینا ایک وقت آئے گا لوگوں پر کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. یہ اسلامیہ سکول ہے، یہ اسلامیہ کالج ہے. اسلام کا دشمن تیار ہوتے ہیں، نام اسلامیہ کالج ہے. اسلامی دعوت ہے، دعوت اسلامی ہے، جماعت اسلامی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ ہے، انجمن طلبہ اسلام ہے. ایسے ہے انجمن طلبہ اسلام ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، دعوت اسلامی ہے، فلاں فلاں ہے. یہ سارے ہیں کام سارے کفر کے، نام اسلام. یہ سرکار فرما رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چھڑکنے بجائے وہ باندر بیٹھے اپنا وہ مداری بیٹھے ڈوگی والے اس نے چڑھنا جنا تیری مرضی وجہ وے لیا. تمہیں کی پتا علم کتنے دین کتنے ہوا نہیں لگی تمہیں نہ علم دی نہ دین دونوں ویلے جی. آپ نے کہ فرمایا ولا یبقى من القرآن الا رسمه، قرآن کی صرف رسم و رواج رہ جائے گا. نہ قرآن کی کیا مطلب؟ نہ قرآن کی تعظیم ہوگی، نہ قرآن پر عقیدہ ہوگا، ایمان ہوگا، نہ قرآن پر عمل ہوگا.
رسم کیا رہ جائے گی؟ پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ حافظ بن رہا ہوں، تراویح میں پڑھا جا رہا ہے فلان ہر جگہ ایسے ہی ہوگا، ہر جگہ میں دسنا کتنے ہونا تو کی نہیں، تو یہ دس بھی کہڑی تھان نہیں ہو رہا اگر تسی اس طرح کہنا تو یہ سوال ہے اگے اگے پہنچن دے تینوں سارا حدیث سن دیا سارا کھل جانا، حوصلہ کر ہٹنا کیوں؟ حدیث تے پوری سن لے، جہاں تو اشارے کرنا چاہنا ہے تیرے سارے اشارے اٹھ جان گے، نبی دی تصریحات تے سن لے پہلا۔ آگے آپ نے فرمایا مساجد و محامیرہ، مسجدیں ان کی تعمیر میں عالی شان ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، وہی خراب من الہدا، ہدایت سے ویران ہوں گی، ہدایت سے کی مطلب امام ہدایت کی بات نہیں کرے گا مت جواب مل جائے، قوم سنے گی نہیں مت عمل کرنا مر جائے، لہذا نہ سنتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ سمجھی ہوں ذرا یہ دس جو کچھ سرکار نے بیان فرمایا ایس جگ ہے یہ نہیں ہے ساریا، غیر مولوی کہہ رہا ہے کہ ساری علامات موجود ہے، غیر مولوی کہہ رہا ہے۔ کل فون آیا اتنے پوچھنے لگے سی میں جمیل صاحب نہ کہ میں مسجد درس دیتا ہے بھائی جا سکول جانا لڑکیاں کا وہ سارا شریعت کے خلاف ہے، باہر مقتدی اٹھ کے انہیں آخیا بھی یہ ساری کوڑ مارے۔ ایک منٹ میں آگے چلنا حدیث پڑھ، آپ نے فرمایا علماء شر من تحت ادیم السماء، فرمایا آسمان کے نیچے بسنے والے لوگوں سے بدتر اس زمان ان لوگوں کے علماء سنتا بھی ذرا ہر علماء یار میں سمجھا دینا جنہ جنہ مسیتاں جی جو پیچھے حال سن رہے ہیں جنہ کو اسلام دا نام کھڑا ہے، قرآن دی رسم کھڑی ہے، نظام انگریز کا اپنا چکے ہیں تو رسم قرآن کی رائے کیونکہ قرآن ایک نظام حیات ہے، قرآن پڑھ پڑھی چل نہیں آیا دیر رکھی، اس وقت ملے گا جب نظام کفر کا مخالف ہوگا، نظام قرآن کہاں بھی ہوگا، ورنہ قرآن لاکھ پڑھتا رہے اس پر لعنت بھیجو، لعنت کر رہا ہے اگر کفر کی کفر دی اینی گل دا حمایتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو روڑا ہے تو نہ کچھ کچھ ہے نہ کوئی نہ علم کا پتہ نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالی للقرآن والقرآن یلعنہ، کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، دس کیوں فرمایا؟ ہر تو مراد نہیں ہے، آپ نے تو ربا فرمایا تو ہر کدو تینوں ایسا نہیں تمیز ہو، ربا لی تقلیل او لی تقلیل، سمجھ لگی گل بھی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچی دس میاں میں ہوں تے تو نہ سوال کرا گا تو تھی من جواب دیا جی ایویں کرو وہی معلومات کرو یہ دس گل تو سمجھنا یہ میں دس تا مدرسہ ہے سب سے بڑی برائی، سب سے بڑی بتا دنیا میں کون سی ہے؟ سب سے بڑا فتنہ اور برائی کون سی ہے؟ سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی برائی وہ کیا چیز ہے؟ بتاؤ بتاؤ۔ قرآن مجید نے فرمایا قاتل المشرکین حتی لا تکون فتنہ، بتاؤ اس فتنے سے کیا مراد ہے؟ دورہ حدیث کرتے ہو، صرف دورہ ہے، دورہ جانتے ہو؟ ایک دورہ کے دو مطلب ہے، ایک دورہ ڈنڈا ہوتا ہے نا تو نہیں پیتی ہم، ایک دورہ یہ دورہ ہے، یہ ادھر دورے ہوتے ہیں بس، حدیث کے دورے، حدیث کے دورے نہیں ہوتے، حدیث کے دورے نہیں ہوتے، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث کے دورے کا کیا چکر ہے؟ دورہ
ایسے گھمایا گھمایا ادھر سے اڑا کر ادھر لے گیا، چلو مک گیا بھائی، چلو بھائی ختم. حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، یہی تو فن ہے سمجھنا، رسول اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے. کیوں اس قوم کا بیڑا غرق نہ ہو جو دورے حدیث کے دورے کرتے ہیں. کلام رسول کو سمجھنا ہے اور دورہ کر رہے ہو. دورہ کا معنی کیا ہے؟ دورہ ڈنڈا یہ معنی تو نہیں نا، یہ تو گل نہ ہوئی. دورہ کا معنی ایک ڈنڈا اصطلاح دے وچ معنی دسو نا تساں. خالی کام نہ چھوڑو نا ڈنڈے تے. دورہ کا معنی کیا ہے؟ اصطلاح نہیں معلومات دورہ ڈنڈا تو نہیں مانا نا. ہمارے علماء حدیث پڑھتے تھے. اچھا بھائی ایمان سے بتاؤ، تم نے اصول حدیث کی کتابیں یا پڑھی حدیث کی، کہیں دورہ کا لفظ ادھر پڑھا یا قراءۃ الحدیث پڑھا ہے؟ کچھ بھی ہے چھ دورے کا لفظ دورے کا لفظ ہے. یہ بتا یہ بتا دور باطل ہوتا ہے کہ حق ہوتا ہے؟ وہ دورہ بولیا اپنی خدمت نہ کرا، اپنی ذلت نہ کرا، خدا نہ ہی چوپی رہو. سیاح مردہ نہ بولے، تو چپ رہو. میں تینوں آخ رہا تو اپنے آپ کی خدمت کر رہا، اپنے آپ کا کھ نہیں چلی. دورہ حدیث پڑھ رہے کچا وہ مار رہا کہ تینوں دور تے دورے کا پتا نہیں. دور کی شاید دور تے باطل ہوتا ہے. توقف شلا نفس گڑا پوی یہ تے ہمیشہ باطل ہوتا ہے. تو جے دور باطل ہے تو انہوں دورہ بنائی بیٹھا تو دورہ حدیث